اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم لوگ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، اور تم لوگ مت ہو اول کافر اس کے، اور تم لوگ مت خریدو میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت کو، اور میرا ہی تقویٰ کرو، اور تم لوگ مت پہناؤ حق کو باطل کا لباس، اور تم لوگ مت چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم لوگ جانتے ہو، اور تم لوگ نماز قائم کرو، اور تم لوگ پہنچاؤ زکوٰۃ کو، اور تم لوگ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به۔ اول کافر، یہ مخاطبت بنی اسرائیل سے ہے۔ وہ کہ بنی اسرائیل اپنے سلسلے کے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، اس کے باوجود قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہ لانے کی بدولت ان کو اولا کافر کہا گیا۔ کوئی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر چکے تھے، لیکن ان کو اس وقت کافر نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کاملیت کا مقام ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہی بات انبیاء کرام سے میثاق کے وقت کی گئی تھی کہ تمہیں جو کتاب اور حکمت دی جا رہی ہے اس کو کامل نہ سمجھنا، بلکہ جب وہ رسول آئیں گے تو وہ کامل ایمان کی دعوت لے کر آئیں گے، اور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں تم فاسق ہو جاؤ گے۔ جب تک انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہ لائیں، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ان کی قوم کا ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ ایمان کامل کی نشانی یہ بتائی کہ تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا ایمان، تمام کتابوں پر ایمان لانے والا ایمان، یہ ایمان کامل ہے۔ اس ایمان کو پیش کرنے والے سوائے خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہر نبی کے لیے ایک لازم شرط قائم کر دی گئی۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ نبی اپنی وصیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تاکید اپنی قوم کو نہ کرتا؟ وصیت ہر نبی کی نبوت کا ایک اہم، ایک لازم جز ہوتی ہے۔ اس کے بغیر فریضہ نبوت مکمل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تاکید کی، اور بار بار بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اس عہد کو پورا کرنے کی تکرار کی ہے۔ میثاق الانبیاء کی تکمیل میں ہر نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جمع ہے۔ جب انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جمع ہیں تو پھر ان کی قوم کا مال غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال ہوا، اور جہاد بھی مسلمانوں پہ فرض ٹھہرا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تشترو، اللہ کی آیتوں کو بیچنا۔ جب کوئی چیز بیچ دی جاتی ہے تو پھر آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یعنی جب آپ اللہ کی آیتوں کا سودا کر دیں گے تو آپ کو پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ اصول ہر نبی کے پیروکاروں کے لیے ہے، ہر نبی کے امتی کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کہ جس قدر آپ کے پاس اللہ کی آیتیں موجود ہیں ان کی قدر کرنا۔ عملاً ان آیتوں کو بیچنا نہیں ہے، یعنی ان کے خلاف عمل نہ کرو،
ورنہ آپ کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا۔ سمن سے سمانی ہے، یعنی آٹھواں حصہ۔ انسان کی تخلیق میں 7 حصے خیر کے ہیں اور ایک حصہ شر کا ہے، جو کہ 8واں حصہ ہے۔ اس لیے اس 8ویں حصے کے لیے ان 7 حصوں کو فراموش کر دینا ایک احمقانہ عمل ہے۔ یعنی دنیاوی فائدہ، نفسانی فائدے کے پیچھے روحانی مرتبوں کو کھو دینا، جو کہ 7 حصے ہے، یہ ایک احمقانہ عمل ہے۔ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تلبسو لباس پہنانا۔ حق اور باطل کبھی مرج نہیں ہو سکتے، کبھی مل نہیں سکتے، لیکن حق کے اوپر باطل کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح حق کو چھپا دیا جاتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات آج بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی کتب میں موجود ہیں، لیکن باطل تفاسیر کے ذریعے اس کے اوپر باطل لباس پہنا دیا گیا ہے، اور جب یہ لباس اترے گا تو حق ظاہر ہو جائے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ، اس کا حکم ہر نبی کے لیے تھا، لیکن رکوع کرنے والے، یہ شان اسلام کی ہے۔ ہم مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں اور قعدہ بھی کرتے ہیں۔ انہیں 4 رکن ہیں اس نماز کے، ان چاروں کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم رکعت کہتے ہیں، اور رکعت رکوع سے نکلا ہے۔ یعنی اس مجموعے کا نہ ہم قامت کا نام دیتے ہیں، نہ سجدے کا، نہ قعدت کا، بلکہ رکعت کہتے ہیں۔ رکوع کی اتنی اہمیت ہے۔ حقیقت میں رکوع وزن اٹھانے، ذمہ داری اٹھانے والے، اللہ کے دین کے ذمہ دار، توریت، زبور اور انجیل میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ آپ کے اصحاب کی بشارتیں بھی موجود تھیں۔ یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ تک اہل توریت اور زبور اور انجیل جانتے تھے۔ اس لیے جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس بلایا گیا، اور ان راہبوں نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے۔ ایک طویل واقعہ ہے یہ، کہ جب حضرت عمر نے بیت المقدس کا سفر اختیار کیا تو اپنے ساتھ ایک غلام کو اور ایک اونٹ کو لیا، اور آپ نے طے کیا کہ ایک کوس غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور آپ پیدل سوار ہوں گے، اور پھر ایک کوس آپ اونٹ پر سوار ہوں گے اور غلام پیدل سوار ہوگا۔ اس طرح بیت المقدس میں داخلے کے وقت اونٹ پر غلام سوار تھا اور آپ پیدل تھے۔ اس صورت میں اہل توریت اور انجیل، ان راہبوں نے اس غلام کو دیکھ کر کہا کہ یہ عمر نہیں ہے۔ پھر جب آپ کو دیکھا تو تصدیق کی کہ واقعی آپ ہی عمر ہیں جس کی بشارت ہمارے پاس موجود تھی، اور چابیاں آپ کے حوالے کی۔ جب انبیاء خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع کرنے والے ہیں تو ان کی قوم اگر ان کے ساتھ رکوع نہیں کرتی تو ان کے مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نبی خود میثاق کی شرط کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے پابند ٹھہرے ہیں۔ تب ان کی قوم کی وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے، ان کی مدد کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اس لیے جہاد میں اسلام کو تمام ادیان پر فتح ملنا ایک یقینی امر ہے۔ روحانی تائید کے بغیر حق کی فتح نہیں ہو سکتی۔ ہر نبی اپنی قوم پر شاہد ہے۔ جب تک کسی قوم کو اپنی نبی کی تائید حاصل نہ ہو اسے حقیقی فتح نہیں مل سکتی۔ اس لیے ان قوموں کا اپنے دین کی تبلیغ کرنا
ایک امر باطل ہے، حق نہیں ہے، وہ کبھی دین اسلام پر فتح نہیں پا سکتے۔ افکار کے نغمہ ہائے بے صوت ہے، ذوق عمل کے واسطے موت۔ دین مسلک زندگی کی تقویم، دین سر محمد و ابراہیم۔ صدق اللہ العظیم۔